لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے خطبہ دیا تھا تب بھی آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے. خطبہ دینے کے بعد، نمازیں پڑھانے کے بعد آپ میدان عرفات میں گئے. اسی لیے وہاں پہ جو مسجد ہے، کہاں پہ؟ عرفات میں، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد نمیرہ، یعنی کہ اس کا نام مسجد عرفات نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہ حصہ جو قبلے والا ہے، جدھر امام کھڑا ہوتا ہے، پہلی صفیں ہوتی ہیں، وہ عرفات سے باہر ہے. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہے نا، تو یہ والا حصہ جو ہے یہ عرفات سے باہر ہے مسجد کا، اور یہ والا حصہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ عرفات کے اندر ہے. اور حکومت نے مسجد کے اندر سائن بورڈ لگا رکھے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حصہ عرفات سے باہر ہے، کون سا حصہ عرفات سے اندر ہے. تو جو لوگ آپ کی طرح سیانے اور سمجھدار ہیں وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، اور وہ خطبہ سنتے ہوئے مسجد کے اگلے حصے میں بیٹھتے ہیں، نمازیں ادھر پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پچھلے حصے میں آ جاتے ہیں. اچھا جی، ظہر عصر کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کریں گے آپ، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی مسلک کا چکر چل رہا ہوگا، اس سے بچنا ہے آپ نے. مغرب تک وقوف عرفات کرنا اور دعائیں کرنا یہ حج کا سب سے اہم حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، 2 نمازیں پڑھائیں، اس کے بعد آپ اپنی سواری پہ بیٹھ کے وقوف کرتے رہے. وقوف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہوں، چاہے آپ کھڑے ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ لیٹے ہوں، لیکن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، آپ دعائیں کر رہے ہوں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر دعائی دعاء یوم عرفہ، افضل ترین دعا وہ ہے جو میدان عرفات میں عرفات والے دن کی جائے. تو کیجئے پھر دعائیں اپنی امت کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اللہ ان کو شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے کیجئے دعائیں. جو مانگنے اللہ سے مانگیے اور ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں. اور آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے، کہ افضل ترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدان عرفات میں کہے ہیں وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے رب کو توحید کتنی پسند ہے. ذرا ایک بات پہ غور کیجئے گا، نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، اور آپ پہ بار بار درود پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے. لیکن ابھی تک جو حج کا طریقہ آپ نے سنا ہے اس میں کہیں درود نہیں آیا. اللہ کو اپنی توحید بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنے نبی سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہر جگہ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ لیکن توحید کا اعلان ہر جگہ ہو رہا ہے، شرک سے لا تعلقی کا اعلان ہر جگہ ہو رہا ہے. تو میدان عرفات میں آپ یہ دعا پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہیں. آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہاں پہ وقوف کیا ہے، میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، اور عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے، کہیں پہ بھی وقوف کر سکتے ہیں. لیکن کئی لوگ آپ کو بتا دوں وہ عرفات سے باہر ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقوف کر لیا، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ جو پہلے آتے ہیں ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، بعد والے اس سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بعد والے ادھر ہی، اور عرفات کہیں آگے ہے. تو چیک کر لیں اچھی طرح کہ کیا آپ واقعی عرفات میں ہیں کہ عرفات سے باہر ہیں. عرفات سے باہر ہوئے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے. سعودی حکومت مریض حاجیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، ان کو ایمبولینس میں لے کر آتی ہے میدان عرفات میں، ایمبولینسوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ان کو چکر لگوا دیتے ہیں، کم از کم ان کا رکن ادا ہو جائے. اور کئی لوگوں کو وہ ایمبولینس جہاز میں لے کر آتے ہیں، ہیلی کاپٹر ایمبولینس جو ہے اس میں لے کر آتے ہیں، تاکہ ان کا وقوف کسی طریقے سے ادا ہو جائے، حج ضائع نہ ہو. تو آپ لوگ خود بھی سمجھیں میدان عرفات کی اہمیت کو. میدان عرفات میں کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے اور آپ کا سارا وقت واش روم میں گزر جائے. اور ویسے بھی واش روم کے باہر لائنیں لگی ہوں گی بڑی لمبی چوڑی، تو اس لیے اس دن خشک چیزیں کھا کے گزارا کریں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے معدے کا پتہ ہے آپ کو.
تو وہ چیزیں چند ایک کھا لیں جس سے آپ کا معدہ صحیح کام کرتا رہے. تو بہت قیمتی دن ہے آپ کی عبادت کا وہ دن. اور وہاں پہ کب تک رہنا ہے؟ مغرب تک. اچھا، اور کلمات وہاں پہ کیا کہنے ہیں وہ پچھلی تختی میں لکھے ہوئے تھے، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے وہ دیکھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. عرفات والے دن پتہ رمضان میں اور عرفات والے دن پتہ چلتا ہے سعودیوں کی سخاوت کا. جتنا یہ جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس سے کہیں زیادہ لمبے ٹرک، کہیں پہ ٹرک میں لسی تقسیم کی جا رہی ہے، کہیں پہ پانی تقسیم کیا جا رہا ہے، کہیں پہ جوس تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں لینے والے تھک جاتے ہیں، تقسیم کرنے والے نہیں تھکتے. میرے جیسے جو زیادہ ہی بھوکے ہوتے ہیں نا وہ تو پورا کریٹ ہی اٹھا لیتے ہیں. اچھا، وہ کریٹ پورا ہوتا ہے 20-25 دانوں کا، اب اس نے بھی اٹھایا ہوا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کا رزق ضائع کرتے ہیں لیتے ہوئے. جو کہ ہم قوم تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو ہم کون ہیں. لیتے ہوئے ہم جناب والا شیر ہوتے ہیں، کھایا پیا جاتا نہیں، تو پھر رزق اللہ کا ضائع کرتے ہیں. اچھا، اب یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی دیکھیے کہ اذان ہو گئی ہے 9 تاریخ کو، مغرب ہو گئی ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی. اسے کہتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلنا، اپنی عقل نہیں. سورج غروب ہو چکا ہے تب نکلنا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی. اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مزدلفہ. پیدل جائیں یہ سب سے بہتر ہے، لیکن سکون سے جائیں، ٹھہر ٹھہر کے جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہتے ٹھہر ٹھہر کے سکون سے چلو. راستے میں ایک جگہ آپ رکے، آپ نے قضائے حاجت کی، پیشاب وغیرہ کیا، تو پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نماز. آپ نے کہا نماز آگے چل کے، یعنی کہ مزدلفہ میں. تو مزدلفہ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، عشاء کی مغرب کی ساتھ ملا کے. البتہ علماء کرام نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر راستے میں آدھی رات ہونے والی ہو تو پھر تو نماز قضا ہونے والی ہے. تو پھر آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ مغرب عشاء کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن وقت پہ پہنچیں تو مزدلفہ میں ہی پڑھیں. وہاں پہ اذان دی جائے، پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پھر عشاء کی 2 رکعتیں. اور مزدلفہ کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ سو جائیں، کیونکہ آپ نے اگلے دن 10 تاریخ کو بڑے بڑے اعمال سر انجام دینے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس رات وقت پہ سو گئے تھے. اس رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مزدلفہ کی رات وہ لوگ تہجد پڑھیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پڑھی ہے، اس رات نہیں پڑھی. اور ہم نے اس رات پڑھنی ہے جس رات اللہ کے نبی نے نہیں پڑھنی، باقی پوری زندگی نہیں پڑھنی. ہمارا مزاج ہی ایسا الٹ چلنا، ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں کئی لوگوں کو لگتی ہے سردی، رات کو آدھی رات سردی شروع ہو جاتی ہے، ہوا چلتی ہے نا، تو پھر آپ سے سویا نہیں جا رہا، تو اس وجہ سے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں دو جی نہیں آج بڑی اہم رات ہے، آج میں نے تہجد پڑھنی ہے، تو آپ اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وطر، چونکہ عام حدیث ہمیں آپ کی معلوم ہے کہ آپ وطر کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، فجر کی سنتے بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، تو اس رات بھی پڑھنی چاہیے. یہ آگے جی آپ کے سامنے، او نہیں اب ہم مزدلفہ چل پڑیں، آگے چلیں آگے جی. یہ دیکھیں نا، غروب آفتاب کے بعد بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ روانہ ہونا. نمبر 2، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ قصر ادا کرنا. نمبر 3، وطر پڑھ کر سو جانا اور تہجد نہ پڑھنا. اور آگے کیا ہے پھر جی؟ جمرات کے لیے کنکریاں مزدلفہ سے لینا. جی ہاں، پہلے تو یہ فجر کی نماز، کنکریوں کا نمبر بعد میں ہے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ عام کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے خبردار کیا ہے اس کے اوپر. فجر کی نماز شیخ البانی تو کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو اس لیے فجر کی نماز وہاں پہ پڑھنی ہے، اندھیرے میں پڑھنی ہے، فرسٹ ٹائم پڑھنی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ وقوف کریں، جدھر آپ کھڑے ہیں، جدھر آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ کیا کریں؟ تلبیہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیریں،
اللہ کا ذکر کرتے رہیں, ہاتھ اٹھا کے کریں. سورج نکلنے سے پہلے آپ چل پڑیں مزدلفہ سے مینا کے لیے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں بتا دوں, حج میں 6 مقام ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نمبر 1 صفا پہاڑ پہ, نمبر 2 مروہ پہاڑ پہ, نمبر 3 میدان عرفات میں, نمبر 4 مزدلفہ میں. کب؟ فجر کے بعد. کتنے مقام ہو گئے؟ 4. 2 آگے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایک بات رہ گئی ہے, میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں. کہاں؟ مزدلفہ کی رات میں واپس لے کے جا رہا ہوں. عورتیں اور بچے, کمزور لوگ اور جو ان کے ساتھ ہیں, یہ لوگ آدھی رات کو مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی وائف سیدہ سودا کو جانے کی اجازت دے دی تھی. عبداللہ ابن عباس کو بھی آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی. تو جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. سیدہ اسماء بنت ابی بکر, انہوں نے آپ کے فوت ہونے کے بعد حج کیا. غلام ساتھ تھا, بار بار کہتے تھی بیٹا دیکھو سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور چاند غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب چاند غروب ہوا, کیونکہ چاند آدھی رات کے بعد غروب ہوتا ہے اس رات, تو جب چاند غروب ہوا تب وہ اپنے غلام کو لے کر نکل گئی مینا. واضح ہے یہ مسئلہ. کون کون جا سکتے ہیں؟ عورتیں, مریض, بچے اور جو ان کے ساتھ ہیں. عورت کی وجہ سے اس کا خاوند جا سکتا ہے. اچھا اب کنکریاں مزدلفہ کے مینا میں کنکریاں مارنی ہیں آپ نے, کیونکہ 10 تاریخ شروع ہو گئی نا, تو آپ پہلے دن کی 7 کنکریاں مزدلفہ سے لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے وہاں سے لی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے راستے میں آپ چل رہے تھے تو مزدلفہ سے ہی آپ نے لی تھیں. اور ہر کنکری اتنی بڑی ہو کہ شیطان زخمی ہو جائے, اس کا خون نکالنا ہے ہم نے, اگلے پچھلے سارے بدلے لینے ہیں ہم نے اس سے. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا, کنکریاں پکڑی تھی جو چنے کے دانے کے برابر تھیں. آپ نے کہا تھا اتنی کنکریاں مارنی ہیں, اس سے بڑی نہیں مارنی, غلو نہ کرنا. پہلی قوموں کو غلو نے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا. لیکن آپ کو کئی بھائی نظر آئیں گے جوتے مارتے ہوئے, اینٹیں مارتے ہوئے, پتھر مارتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ مینا پہنچ گئے. مینا پہنچ کے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں بڑے جمرے کو. کتنی کنکریاں؟ جمرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی جمرہ ہے کہ نہیں کہیں پہ؟ لو جی جمرہ نظر آ گیا. اس کو کنکریاں مارنے ہیں آپ. او کھلی جگہ ہے. سعودی حکومت نے شیطان کو بہت پروٹوکول دیا ہے, بہت بڑا کر دیا اس کو. تو ویسے یہ شیطان ہی ہے؟ نہیں بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شیطان کے لفظ نے ہی تو ہمارا ستیہ ناش کیا, اسی لیے تو اینٹیں مار رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ ایک نشانی ہے کہ یہاں پہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے اس کو پتھر مارے تھے. بس اتنی سی بات ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے جمرہ. اب آپ پیچھے آئیں, پچھلی تختی. ہاں جی. یہ دیکھیں نا, مزدلفہ میں اول وقت فجر کی نماز ادا کریں, ذکر اذکار تکبیرات کہیں, روشنی ہو جانے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں, جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں. ٹھیک ہو گیا. جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں. ہر کنکری مارتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا کنکری آپ نے مارنی ہے, وہ لگ جائے اس کو اچھی بات ہے, ورنہ حوض کے اندر گر جائے تو آپ کا فرض ادا ہوا, لیکن حوض سے باہر گرے تو پھر فرض ادا نہیں ہوا. کیا وہاں پہ جو کنکریاں گری پڑی ہیں وہ اٹھا کے مار سکتے ہیں؟ جی ہم مار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے جیسے لوگ ہم تو وہاں سے اکٹھی کرتے تھے, کیونکہ لوگ تو نہیں اٹھاتے وہاں سے, کیونکہ یہ لگ چکی ہے, اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, اور ہم کہتے تھے ہمیں ادھر سے ہی ملنی ہے. ہم تو آرام سے ادھر سے جا کے اٹھا کے ادھر ہی مار دیتے تھے. تو اس لیے وہاں پہ جو کنکریاں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے آپ مار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ میں بچوں کو سنایا کرتا ہوں ایک واقعہ. سعودی عرب کے خطیب ہیں, ان کا نام ہے شیخ جبیلان. ان کا ویڈیو کلپ آج بھی موجود ہے یوٹیوب پہ. وہ ذرا مزاحیہ قسم کے خطیب ہیں, لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں.
اچھا وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کنکریاں مارنے گیا تو ایک پاکستانی آدمی بڑی بڑی اینٹیں اور جوتے مار رہا ہے. اچھا میں نے اس کو کہا بھی سکون سے کام لو, چھوٹی چھوٹی مارو. اچھا وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. شیخ جبیلان کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ جناب مجھے پاکستان کے لوگ بھی پہچانتے ہیں. تو میں نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو شیطان کا بھائی ہے. تو یہ ہے ہماری صورتحال. میں کہا کرتا ہوں کہ اس دن پاکستانی لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ ہم کنکریاں مار رہے ہیں, شیطان رو رہا ہوگا, اور میں کہتا ہوں کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ بیٹا آج بھی تو نے میری بات مانی, اپنے نبی کی بات نہیں مانی. تیرے نبی نے کہا تھا کہ چھوٹی کنکری مارنی ہے, بڑی نہیں مارنی. تو نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی, میری بات مان کے اینٹ مار رہا ہے. آج بھی تو میرا ہی ہے بیٹا. شیطان بڑا خوش ہوتا ہوگا. تو یہ ہے ہماری صورتحال. اچھا اس کے بعد 10 طریق کے جو اعمال ہیں, پہلا کیا تھا؟ کنکریاں مارنا. 10 طریق کے اعمال پہلا کیا تھا؟ کنکریاں مارنا. دوسرے نمبر پہ قربانی کرنا. قربانی خود کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آج کل ہمت رہتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو جوش ہو کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں, اس دن سب کی بس ہو جاتی ہے. اچھا پھر بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ کو وہاں پہ میرے جیسا کوئی مولوی ملے اور وہ کہہ جی میں آپ کی قربانی کر دوں گا, چپ کر کے پیسے اس کو دے دیں تاکہ وہ پاکستان میں اپنا مکان بنا سکے اور یہاں پہ اپنی گاڑی شاڑی خرید سکے. ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں میرے بھائی ایسی بیوقوفی نہیں کرتے. آپ اس کو جانتے نہیں, کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ اس کو؟ ہاں اگر کوئی آدمی آپ جانتے ہیں جس سے مالی طور پہ آپ نے پہلے ڈیلنگ کی ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ کھرا آدمی ہے, مکہ میں رہتا ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہر چلتے پھرتے کے اوپر یقین کر لینا غلط بات ہے. اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو آپ کے لیے بہترین آپشن کیا ہے کہ سعودی حکومت نے قربانیاں کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے, اور خود میں اس کام کی نگرانی کرنے والوں میں شامل رہا ہوں. کئی سال نگرانی کی ہم نے. سعودی حکومت کیا کرتی ہے, مدینہ یونیورسٹی کے جو اوپر کی کلاسز کے طالب علم ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہائر کرتی ہے, اور وہ آ کے اس عمل کی نگرانی کرتے ہیں. بکرے گننا, قربانی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور قربانی کرنے کے لیے لوگ کہاں سے آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہاں سے آتے ہوں گے؟ نہیں مقامی نہیں, سعودی یہ کام نہیں کرتے, وہ شہنشاہ لوگ ہیں. مصری, ترکی, شامی, وہاں پہ کوئی پاکستانی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں نا سعودیوں کا, عربوں کا, ان کو کچھ نہیں کرنا آتا, یہ تو ایسے ہی ہیں, بس ہم بڑی شہ ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ پتہ چلتا ہے ذبح کر رہے ہوتے ہیں, ترکی, مصری, شامی, بڑی شہ ہوتے ہیں وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کوپن خرید لیں, وہ 400 ریال کا 500 ریال کا آ جائے گا. اور ویسے بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو آپ روزے قیامت اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا اللہ جو تیری حکومت وہاں پہ موجود تھی میں نے ان کے والے کام کر دیا تھا, تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. لیکن اگر میرے جیسے کسی کو دیں گے تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. دھیان سے, ادھر سے اگر گورنمنٹ لیتی ہے تو امید ہے کہ پھر کام ستھرا ہوتا ہوگا, مجھے امید ہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ سسٹم چلاتی ہوگی نا, مجھے امید ہے, باقی اللہ عالم. چلیں اچھا آگے چلیں. اب کیا رہ گیا؟ نمبر 3, سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا. یہ 10 طریق کا تیسرا عمل ہے. اچھا جب آپ نے کنکریاں مار لی تھی نا, آپ آدھے حلال ہو چکے تھے, یعنی کہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, آپ کپڑے آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اور سر کے بال آپ نے منڈوا لیے, کٹوا لیے, یہ آپ کا تیسرا عمل ہو گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا, طواف افاضہ, یہ آپ کا چوتھا عمل ہو گیا. صفا مروہ کی سعی, یہ آپ کا 5واں عمل ہو گیا. ویسے سعی کو طواف کے ساتھ ملا کے 4 کہتے ہیں, 4, یہ 4 عمل ہیں. صفا مروہ کی سعی کے بعد وہ اچھا وہ بات کی بات ہے. فی الحال یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی آپ نے کر لی, اب آپ مکمل حلال ہو چکے ہیں. سن لیجیے, آپ کیا ہو چکے ہیں؟ اب آپ کی بیگم بھی آپ کے لیے حلال ہے. اب آپ کو شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ لوگ آئے ہوتے ہیں نا کہ تم انڈیا سے آ جانا اپنی بیٹی لے کر, میں پاکستان سے بیٹا لے کر آ جاؤں گا, تم انگلینڈ سے آ جانا. تو اب آپ کے لیے جائز ہو چکا یہ کام. اچھا جی, اچھا یہ 4 کام جو ہیں ان کی ترتیب وہ ہے
جو آپ کو بتائی گئی ہے یہ سنت ترتیب ہے، اللہ کے رسول کی ترتیب ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن صحابہ کرام نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا، صحابہ کرام نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا، اور جب آپ سے سوال کیا گیا آپ ہر صحابی سے کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لا حرج لا حرج۔ یہاں پہ ذرا دھیان سے میری بات سنیے کہ ہمارے پاکستانی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 10 تاریخ کے ان 4 اعمال میں ترتیب ضروری ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے یہ بات سنیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتویٰ پہلے سے دیا ہوا ہے کہ لا حرج۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ 10 تاریخ کو حاجی تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی سر کے بال منڈوا رہا ہے، کوئی طواف کرنے چلا گیا ہے، کوئی کنکریاں مار رہا ہے، کوئی یہ اس کام کو پہلے کر رہا ہے، کوئی اس کام کو پہلے کر رہا ہے، تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاکستانی علماء کرام کا فتویٰ وہاں پہ چل جاتا تو آج لوگ اتنے مرتے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ان کا کیا فتویٰ ہے کہ کنکریاں مار کے قربانی کریں گے تو آگے چلیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کنکریاں مار کے ادھر بیٹھ جائیں، سارا حج رک جائے، قربانی تو نہیں ہو سکتی، 35 لاکھ قربانیاں ہو جائیں گی 1 گھنٹے میں جی؟ تو کتنا غلط قول ہے یہ، دلیل بھی نہیں ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ بھئی بڑی مشکل سے سعودی حکومت تقریباً قربانیاں کرتی ہے 7 لاکھ 8 لاکھ، بس وہ بڑی مشکل سے پوری اترتی ہے 3 دنوں میں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جناب والا سارے حاجی کنکریاں مار کے بیٹھ جائیں، اب آگے نہیں چل سکتے، ترتیب واجب ہے؟ تو بھئی قربانی کب ہوگی؟ اور پھر کون فون کرے گا مجھے جی قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ شریعت میں ایسے کام نہیں ہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں۔ تو آپ 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں، اس کے بعد سر کے بال منڈوائیں، طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، اور آپ حلال ہو جائیں، قربانی آپ کی ہوتی رہے گی اگر آپ نے سعودی حکومت کا کوپن خریدا ہے تو۔ اچھا اب واپس آ جائیں، رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں۔ یہاں پہ بھی پاکستان کے علماء کرام آپ کو فتویٰ دیں گے کہ مینا کی رات ضروری نہیں ہے۔ ادھر ترتیب کیا کہہ دیا تھا؟ ترتیب کہا تھا ضروری ہے، جبکہ صحیح بات کیا کہ ضروری نہیں ہے، اور رات گزارنی میں بتا رہا ہوں مینا میں ضروری ہے، فتویٰ آپ کو ملے گا ضروری نہیں ہے۔ چلیں جی، میں جو کہہ رہا ہوں ضروری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل صحیح حدیث ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے مکہ پہنچ کے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے، ان کو پانی پلانا ہے، مجھے مینا کی رات معاف کر دیں، رخصت دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چچا جی آپ کو رخصت دیتا ہوں، رخصت دے دی۔ چچا کو رخصت دینا عذر کی وجہ سے دلیل ہے کہ باقیوں کے اوپر واجب ہے، ورنہ آپ جی آپ رخصت کیوں، چھٹی کیوں لے رہے ہیں؟ ضروری ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے چچا جی چھٹی لینے کی، اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ واجب ہے ہی نہیں، لیکن آپ نے ان کو رخصت دی۔ اسی طرح آپ کے پاس اونٹوں کے چرواہے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے اونٹوں کا خیال رکھنا ہے، تو آپ نے ان کو بھی مینا کی راتیں معاف کیں۔ تو آج اگر کوئی ڈاکٹر حج بھی کر رہا ہے اور ساتھ حج کی ڈیوٹی بھی دے رہا ہے، وہ میڈیکل ڈیوٹی، تو ٹھیک ہے اس کو مینا کی رات معاف ہو جائے گی۔ قربانی کرنے والا عملہ قربانی بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، ان کو بھی مینا کی رات معاف ہو جائے گی۔ تو جو حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو یہ راتیں معاف ہو جائیں گی، باقی لوگوں کو یہ راتیں معاف نہیں ہیں۔ کوشش کریں رات کا کم از کم آدھے سے زیادہ حصہ مینا میں گزاریں۔ مغرب کی اذان مثال کے طور پہ ہو رہی ہے 6 بجے، فجر کی ہو رہی ہے 6 بجے، رات ہوگی 12 گھنٹے کی، 6 گھنٹے سے زیادہ وقت آپ کہاں گزاریں؟ مینا میں گزاریں۔ اچھا جی، رات مینا میں آپ رہیں گے، نمازیں آپ نے اپنے وقت پہ ادا کریں گے، 2 رکعتیں ادا کریں گے، اور اب 11 تاریخ شروع ہو گئی۔ 11 تاریخ کو آپ نے صبح کنکریاں نہیں مارنی، 10 تاریخ کو صبح مار لی ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ کب ماریں گے؟ چاش کے وقت، یا اس کے بعد، یا زور کے بعد، یا عصر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا عشاء کے بعد۔ البتہ 10 تاریخ کو عورتیں چاش سے پہلے بھی مار سکتی ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ مزدلفہ سے آ گئی تھی مینا میں، تو انہوں نے فجر سے پہلے کنکریاں مار کے فجر کی نماز اپنے خیمے میں جا کے ادا کی تھی۔
باقی لوگ جو ہیں وہ چاس کے وقت ماریں مرد حضرات. اچھا اب 11 تاریخ آ گئی ہے. 11 تاریخ کو صبح نہیں مارنی آپ نے, لوگ مار رہے ہوں گے. اور یہ بھی کئی کہہ لوں گے جی سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا. کوئی فتویٰ نہیں دیا سعودی علماء نے. ہاں آپ کے گروپ کا جو لیڈر ہے سعودی, جس نے خیمے آپ کو دیے ہوئے ہیں, اس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ صبح صبح مار لیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی ہلاکتیں نہ ہوں کوئی, کیونکہ وہ اتنا عالم دین نہیں جتنا وہ عام آدمی ہے. لیکن سعودی علماء نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ آپ 11 یا 12 کو زوال سے پہلے مار سکتے ہیں. 11 12 کو کنکریاں ماری جائیں گی زوال کے بعد جب زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ آج تینوں جمرہ کو ماریں گے. 11 کو آپ ماریں گے تینوں جمرات کو, 7 7 7. لو جی یہ دیکھیں پڑھیں. طواف زیارت کے بعد واپس مینا آ جائیں. مینا میں ان 3 دنوں یعنی کہ ایام تشریق کی راتیں گزارنا سنت ہے. اور تھوڑی خیر ہو جائے, یہ سنت لکھا ہوا آپ نے. اچھا 2 راتیں گزارنی واجب لکھی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے تیسری سنت ہے, 2 واجب ہیں, بس ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. آگے جی ان دنوں میں مینا میں رہتے ہوئے روزانہ زوال آفتاب کے بعد, زوال آفتاب کا مطلب کیا, وہیں جب زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال آفتاب کے بعد چھوٹے درمیانے اور بڑے جمرے کو, جمرہ وہ جس کو آپ شیطان کہتے ہیں, چھوٹے درمیانے اور بڑے جمرے کو ترتیب بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں. بالکل صحیح ہے. پہلے 2 جمروں میں سے ہر جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا آگے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگیں. بالکل صحیح لکھا ہے. پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ آگے چل کے اللہ سے دعا کریں, ہاتھ اٹھا کے. یہ ہو گیا مقام نمبر 5. میں نے کہا تھا نا حج میں 6 جگہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی سنت ہے. تو پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد 11 تاریخ کو آپ دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر. پھر آگے آپ جائیں گے دوسرے جمرے کے پاس, اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد آگے چل کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. یہ دعا کرنے کا مقام نمبر 6. پھر آگے آ جائے گا آخری جمرہ. یہ آخری جمرہ وہی ہے جس کو آپ نے 10 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری تھیں. اس کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی. اچھا جی تشریق کے دنوں میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں. فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایام تشریق کھانے پینے اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. البتہ 11 12 کو 13 کو وہ روزہ رکھ سکتا ہے جو حج تمتع کر رہا ہے, قربانی واجب تھی, طاقت نہیں ہے, تو وہ 3 روزے جو حج میں رکھنے ہوتے ہیں وہ 11 12 13 کو رکھ سکتا ہے. اور چاہے تو وہ 10 تاریخ سے پہلے ہی روزے رکھ لے, یہ 8 9 کو رکھ لے, اس سے پہلے رکھ لے. چلیں جا کے اگر ممکن ہو تو طواف کے لیے خانہ کعبہ جائیں. جی ہاں 11 12 13 کو آپ روزانہ بیت اللہ میں جا کے نفلی طواف کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت نفلی طواف. نبی علیہ السلام جاتے رہے ہیں, نبی علیہ السلام جاتے رہے ہیں. جو لوگ 12 ذوالحجہ کو واپس جانا چاہیں وہ جمروں کو کنکریاں مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں. اگر مینا ہی میں سورج غروب ہو گیا تو پھر 13 کی رات مینا میں گزارنا اور دن کو کنکریاں مارنا ضروری ہوگا. جی بڑی اہم بات ہے. 11 سے ہم فارغ ہو گئے تھے نا, پھر آپ نے ایک رات مینا میں گزاری. 12 تاریخ کو زوال کے بعد یعنی کہ زور کا وقت شروع ہونے کے بعد کنکریاں ماریں گے. لوگ اس سے پہلے مار رہے ہوں گے, آپ نے نہیں مارنی. اچھا اب کنکریاں مارنے کے بعد آپ مینا چھوڑ کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. مکہ میں ہوٹل میں پہنچنا چاہیں پہنچ سکتے ہیں. آپ کا حج ختم ہوا, بس الوداعی طواف باقی رہ گیا. اور لیکن افضل کیا ہے کہ آپ ایک رات اور رکیں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا سنت, ایک رات اور رکیں اور اگلے دن بھی کنکریاں ماریں. لیکن اگلے دن بھی کنکریاں کب مارنی ہے؟ زوال کے بعد. 12 تاریخ کو اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے آپ نکل جائیں, یا سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کے نکلنے کی آپ تیاری کر چکے ہوں, گاڑی میں بیٹھ چکے ہوں, سامان باندھ چکے ہوں, پھر ٹھیک ہے. اور اگر مغرب ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کوئی نہیں رہ گیا, میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں, ڈر لگ رہا ہے, اب جانے کی اجازت نہیں, اب آپ ادھر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا 13 تاریخ کو اب آپ کیا کریں گے؟ سورج ڈلنے کے بعد جمروں کو کنکریاں مار کر مینا سے چلے جائیں. حج کے بعد وطن واپسی کے وقت طواف وداع آخری طواف کریں.
یہ طواف واجب ہے بالکل، صرف اس عورت کو معاف ہے جو مخصوص حالت میں ہو. جس عورت نے طواف زیارت کیا ہو وہ حید و نفاس کی وجہ سے طواف وداع نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے کچھ ہے کہ بس آگے شرعی عذر کے بغیر طواف وداع نہ کرنے والے کو دم کفارہ دینا ہوگا، یعنی کہ بکرا ذبح کرنا ہوگا. مسجد حرام سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. یہ کسی بھی مسجد سے نکلنے کی دعا ہے. جب بھی کسی مسجد سے نکلیں پہلے پڑھیں بسم اللہ، پھر درود پڑھیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور مسجد میں داخل ہوں تو تب بھی یہی کرنا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. چلیں جی آگے جی. پھر اب آپ کو مدینہ لے جانے لگے ہیں جی. جانا ہے جی مدینہ کی چھٹی کریں؟ جانا ہے. اچھا پہلے یہ بتائیں جو مدینہ نہ جائے اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حج کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدینہ کی زیارت کا شوق پیدا کرنے کے لیے کئی لوگوں نے کئی حدیثیں گھڑی ہیں. مثال کے طور پہ جو حج پہ آیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی جس نے میری زیارت کی، میرے قبر کی مراد یہ کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اس قسم کی کوئی حدیثیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں. ہم وہ بتاتا ہوں. البتہ مدینہ میں آنا چاہیے مسجد نبوی کی خاطر، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا میں 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کرنا جائز ہے، درست ہے، افضل ہے، مستحب ہے. چوتھی کسی مسجد کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ کسی قبر اور مزار کے لیے سفر کریں. کسی مزار دربار کی خاطر عراق کا، ایران کا، انڈیا کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. دھیان سے. اچھا اب مدینہ میں آئیں گے آپ مسجد نبوی کی خاطر، تو مسجد نبوی ان 3 مقامات میں سے ایک ہے جن کی اجر و ثواب کی نیت سے زیارت کرنی چاہیے، تاہم یہ زیارت حج عمرے کا حصہ نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 نمازوں سے افضل ہے. 50,000 والی روایت درست نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. مسجد نبوی میں ممبر رسول علیہ السلام سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، باغات بہشت میں سے ایک باغ ہے، ریاض الجنہ ہے. تو وہاں پہ جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں. یہاں دھکے دینا، دوسروں کو ایذا دینا یہ درست نہیں ہوگا. دوسروں کو دھکے دیے بغیر، ایذا دیے بغیر نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے. مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھیں جو مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پڑھی تھی. وہ کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح